سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ حاکم اور اسلامی حاکم، اور پھر اس کے فرائض اور اس کے واجبات، اور پھر اس کا انداز حکومت، اور پھر اس کو منتخب کرنے کا انداز، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اسلامی طرز حکومت کیا ہے، شریعت قرآن و حدیث ہمیں کس طرح سے سمجھاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ دین ہے جو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لہٰذا غالب ہونے کے لیے حکومت کا قیام بڑا ضروری ہے۔ یہ وہ دین ہے جس نے ریاست مدینہ قائم کی ہے۔ آیا ریاست مدینہ کے مفہوم کو بھی ہم سمجھ پائے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے یہ بھی ہم جان پائے ہیں؟ اس کا ادراک، اس کا عرفان ہم نے حاصل کر لیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا تو آج سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں وہ کون کون سی شرائط ہیں جو اس ملک کو ریاست مدینہ بنا سکتی ہیں، اور وہ کون کون سے گرے ایریاز ہیں کہ جو سوچ اور گمان میں بھی ریاست مدینہ سے بالکل نہیں ملتے۔ اس لیے آج کا پروگرام بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کا پروگرام پاکستان کے خد و خال کو بیان کرے گا، ریاست مدینہ المعروف، اس کے اغراض و مقاصد کو آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں پروگرام میں شریک بہت ہی خاص مہمان۔ آج پروگرام کا خاصہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں اور بہت اچھے خطیب بھی ہیں، گفتگو بھی فرماتے ہیں، تو اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جامع صفا سے آپ کا تعلق ہے، اس کے نگران بھی ہیں، سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، مفتی محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھ سے تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے، بہت ہی خاص۔ جب پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں مجھے تقویت ملتی ہے، سہارا ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، بہادری کے افکار میرے اندر نمایاں ہوتے ہیں، اور خاص طور سے خوش عقیدگی آپ کی معروف ہے، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ سے تشریف فرمائے ایک اور مہمان، آج پروگرام کا خاصہ ہے، پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایسے انسان کی جو ظاہر نمائندگی کرے اپنے مسلک کی بھی، اور خاص طور سے دنیا کے علاوہ بھی جو دنیا ہے، یعنی اس پاکستان کے علاوہ بھی دیگر نظام حکومت کو کمپیئر کر کے بتائے۔ آپ نے قم سے پی ایچ ڈی کی ہے اور بہت ہی پیارے عالم دین ہیں، سید احمد علی نقوی صاحب پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ آج کے تمام مہمانوں کا تعارف میں نے کرا دیا، ایک بات میں ابتدائیے میں کہنا چاہتا ہوں بطور خاص، الف لام میم کا مقصد ملک میں امن اتحاد پھیلانا ہے، نشر کرنا ہے وہ رشد اور ہدایت کی باتیں جس کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر لوگوں میں تسلی آئے، اطمینان آئے، ایمان جاگے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحمل سے وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں پاکستان کی خوبصورتی میں، اس کو تعمیر کرنے میں۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی بھی طور سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اگر خاکم بدن زبان سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے سامنے ایک امپریشن ایسا چلا جائے کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ دل آزاری کر رہا ہے، تو پھر میں اس کے لیے دستبستہ گزارش بھی کروں گا، آپ سے معافی بھی مانگوں گا، اور یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد عین یہ ہے کہ سب سے پیاری اتحاد کی، اعتدال کی بات یہاں سے نشر کریں، نہ ہی اس میں یہ کوئی غرض شامل ہے کہ حکومت پہ کوئی تنقید کرے، نہ ہی کوئی یہ غرض شامل ہے کہ عوام کے کسی ادارے کی دل آزاری کرے، نہ ہی کسی عوامی باشندے کی اور نمائندے کی دل آزاری کرے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کسی عالم دین کے ساتھ کوئی ایسی ناگوار بات گزرے۔ مگر کہیں نہ کہیں اگر کوئی ایک خدشہ بھی پیدا ہو تو میں اس خدشے کو بیک وقت اسی وقت ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے لیے ضروری ہے، اور میں اپنی نیتوں کا اظہار اللہ کے سامنے بھی کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ تحمل کے ساتھ الف لام میم پہ یہ اعتماد برقرار رکھیں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں مفتی محمد زبیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلامی طرز حکومت ہے کیا؟ اس میں اسلامی طرز حکومت میں ایک حاکم کا انتخاب کیسے ہوگا؟ آیا کوئی شورا بیٹھے گی، یا جو جمہوری نظام ہے وہ اسلامی نظام ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے منو ان جو اس وقت یہاں پہ رائج بھی ہے، یا پھر کوئی تیسرا نظام ہے؟ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ دیکھیں
اسلام معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے احکام عطا فرماتا ہے جی اور بنیادی قوانین عطا فرماتا ہے، بنیادی ضوابط عطا فرماتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حدود اور قیود، بارڈر لائن اور کچھ ایریاز کی باقاعدہ طور پر واضح طور پر نشاندہی اسلام فرماتا ہے۔ اب ان حدود، اصول، ضوابط، جزیات، قوانین کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے، ان حدود و قیود کے اندر محدود رہتے ہوئے، پابند اپنے آپ کو بنا کر کسی بھی قسم کا لوکل سطح پر، مقامی سطح پر، ملکی سطح پر کوئی سسٹم یا کوئی نظام آپ بناتے ہیں تو شریعت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، اسلام کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ میں اسی بات کو دوسرے لفظوں میں اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیپٹلزم ایک باقاعدہ معاشی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام اہل مغرب کا ایک باقاعدہ معاشی نظام ہے۔ اسی طریقے سے اس کے مقابلے کے اندر جو آیا وہ سوشلزم آیا، وہ روس والوں کا، کارل مارکس والوں کا، وہ ادھر والوں کا، وہ باقاعدہ ایک معاشی نظام تھا۔ سوشلزم کہہ دیں، کمیونزم کہہ دیں، اشتراکیت کہہ دیں، وہ ایک معاشی نظام تھا۔ اسلام کیا کام کرتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کرتا کہ باقاعدہ طور پر ایک الگ سے کیپٹلزم کی طرح یا سوشلزم کی طرح ایک باقاعدہ ایک معاشی نظام کو پیش کرتا ہو، نہیں، بلکہ اسلام باقاعدہ طور پر معاش کے احکام بیان کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن کریم میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ جب ہم نے قرآن کریم کے اندر کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا تو ہم ریاست کے بھی احکام اور حدود و قیود بیان کریں گے، معاشرت کے بھی بیان کریں گے، عقائد بھی، اخلاقیات بھی، تمام کے تمام حقوق العباد کے، پبلک ڈیلنگ کے جتنے بھی شعبہائے زندگی ہیں ان سب کے ہم تم کو حدود و قیود اور احکام اور اصول و ضوابط بیان کر دیں گے۔ اس ضابطے، حدود اور اصول کے دائرے کے اندر مقید اور پابند رہ کر آپ کوئی بھی سسٹم بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی تمہیدی گفتگو۔ اب ہم آتے ہیں جمہوریت کی طرف۔ صورتحال یہ کہ مغرب کی جمہوریت کو من و عن تو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں عوام طاقت کا سرچشمہ، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر، اور عوام کا فیصلہ حرف آخر ہوگا۔ قرآن کریم اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہمارے نزدیک بنیادی طور پر اصل بات، اصل حاکمیت، اصل آرڈر، اصل اقتدار کا حقیقی مالک و مختار اللہ رب العزت ہے۔ بندہ نائب ہے، بندہ خلیفہ ہے، بندہ اللہ کے احکام کے تابع بن کر کے رہے گا۔ لہٰذا آج جمہوریت ہزار مرتبہ یہ کہتی رہے کہ ساری دنیا کے ممالک کی اسمبلیاں خنزیر کو حلال کرنا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، پانچویں شادی کو حلال کرنا چاہیں نہیں ہو سکتا، کوئی شراب کو حلال کرنے کا قانون پاس کر لے نہیں ہو سکتا۔ عوام حرف آخر نہیں، اللہ کی کتاب حرف آخر ہے۔ لیکن اصول بتا دیے، یہ بھی تو ایک مثال ہے نا ہمارے لیے، کھینچ کر کے ہمیں بتا دیا۔ خدا نے کہہ دیا کہ سود کھانے والا، یعنی سود کے نظام کو بھی اس نے خدا اور اس کے رسول سے جنگ قرار دے دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا مگر ہو تو رہا ہے، ہم کر تو رہے ہیں۔ میں سید احمد نقوی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مختصراً مجھے بتا سکتے ہیں اسلامی نظام حکومت کا قیام کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظم کا یعنی اس حاکم کا اختیار کیا کیا ہوگا اور اس کا انتخاب کیسے ہوگا؟ کوئی ایک فارمولہ ہے ہمارے پاس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا۔ دیکھیں، اگر حکومت کے حساب سے جیسے آپ نے سوال کیا کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں اسلامی نقطہ نگاہ کے حساب سے اگر انسان قرآن اور سنت کو دیکھے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت کے حساب سے جو چلایا جا رہا ہے سسٹم کو، یہ آیا نظام من و عن اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، اس سے ہٹ کر خود ہمارے ہاں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے انتصاب کا اور دوسرا ہے انتخاب کا، جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں۔ انتصاب یعنی خود خداوند متعال
یا ان کا جو نبی ہے، امام ہے، وہ نمائندہ ہے۔ منتخب کرے کہ یہ ہماری طرف سے والی ہے، امام ہے، رہبر ہے، لیڈر ہے، اس کو من و عن تسلیم کیا جائے گا، اس کے سارے احکامات کو مانا جائے گا، ان پر ان کے جو سارے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن دوسرا جو سسٹم ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم غرب کے نظام کو یا دوسرے جو نظام ہیں ٹھیک ہے، ان کو ہم اس انداز سے قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے وہ خلاف شر ان کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کر ان کے سکتے علامہ قوانین صاحب، خلاف مان شر ہیں۔ لیا نہیں کر سکتے، تضاد ہے، اختلاف ہے، مگر جو پہلا فارمولہ آپ نے بتایا وہ بھی کیسے کر سکتے ہیں، مجھے یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں اس کو اپنی عوام کو بھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا تو خود خدا کسی کو منتخب کر دے یا اس کا نمائندہ، آپ نے فرمایا کہ نبی یا امام کسی کو منتخب کر دے، تو آج کے دور میں تو پرائم منسٹر کے الیکشن کے لیے ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ مفتی نوید عباسی صاحب، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ان شارٹ کوئی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید سے ہمارے پاس کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جو بیٹر فارمولہ ہے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اسلام سے تضاد نہ کرتا ہو، ایسا ہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اویس بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہر دو علماء کرام نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بڑا واضح اصول دیا ہے، جی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے رسول بن کر، تو آپ کا جو دین ہے وہ اب ادیان پر غالب ہے، صحیح، اور اس کا نظام ہم نے نافذ کرنا ہے۔ صحیح، کیسے کرنا ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف فرما ہوئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اوس و خزرج کی آپ کو لڑائی نظر آتی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ایک قبیلے کے سردار کو دوسرے قبیلے کے آدمی سے پناہ دلواتے ہیں، یہ سارا کچھ احادیث کی کتب میں اور تاریخ میں ہمارے سامنے سیرت میں موجود ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تدریجاً ایک ریاست کا قیام فرماتے ہیں، اور اس ریاست کو نبی علیہ السلام کی سربراہی میں آگے چلایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام بیک وقت ریاست کے سربراہ بھی ہیں، کمانڈر ان چیف بھی ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے خطیب بھی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بھی ہیں، یعنی نبی علیہ السلام یہ سارے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اب مسئلہ کہاں ہوا؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی اپنی تمنا اور خواہش اور محنت اور مجاہدے سے نہیں بنتا، وہ تو اللہ کی مرضی اور منشا سے بنتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں، اور ان کی خلافت کس طرح سے عمل میں لائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اکثریت ان کی بیعت کرتی ہے۔ وہ جو مدینے کے لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینے کا فرد خلیفہ بنے، لیکن جناب حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں حضرت فاروق اعظم دیگر صحابہ کرام نے کہا الائمۃ من القریش، جو سربراہ ہوگا وہ تو قریشی ہوگا، غیر قریشی نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ فرمان پیش کیا گیا تو اہل مدینہ جو نبی علیہ السلام کے لیے جان تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے تھے، انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تو اس طرح سے ان کا انتخاب ہوا، حضرت فاروق اعظم کا انتخاب خود جناب حضرت ابو بکر نے کیا، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب ہے وہ ایک شورا حضرت سیدنا عمر فاروق نے قائم کی، اور اس کے ذریعے وہ قیام عمل میں آیا، یعنی شورا کے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عثمان کو ہونا چاہیے، حضرت علی کو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بھی موجود تھے، اور پھر ایک اکثریت مدینہ منورہ میں حضرت عثمان ذی النورین تو مختصر تو 3-4 مختلف اسٹائل سمجھ میں آئے نا، اس طرح تو طرز حکومت کیا ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، مگر منتخب کیسے ہوگا حاکم، تو 3-4 ویریئنٹ اسٹائل مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ میں مزید پوچھنا چاہوں گا، اس وقت ایک مختصر توقع لے رہا ہوں، بات یہاں پہ یہ ہوئی کہ پہلی نظام خلافت جو کہ رشد کے اوپر ہے، ہدایت کے اوپر ہے، مگر اس کا اختیار انتخاب کیسے ہوگا یہ ایک الگ طریقہ تھا، سیکنڈ میں الگ ہے، تھرڈ میں اور فورتھ میں بھی الگ ہے۔ تو آج کے دور میں کون سا فیوریبل ہے، کون سا مناسب ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ ریاست مدینہ کے خد و خال کا ہم ذکر کر رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں ریاست مدینہ کے قیام، اس کے انتخاب، حاکم کے اختیارات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور یقیناً ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھتے ہیں
وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. مگر ایک بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں. مفتی محمد زبیر صاحب سے پوچھوں گا, وہ میری رہنمائی کریں گے, وہ ہمیشہ کرتے ہیں حسب توفیق حسب معمول. وہ اسی بات پہ ذرا نگاہ ڈالیں. مجھ ادنا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی مفتی محمد زبیر صاحب کہ کیا واقعی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرز حکومت تو آپ کے سامنے رکھ دی ہے, مگر انتخاب حاکم کا اختیار عوام کو دے دیا ہے. جس طرح سے چاہیں منتخب کریں اپنے حاکم کو, جو بھی انداز آپ کو سمجھ میں آئے وہ بہتر ہو. آیا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر تو ملوکیت بھی ہو سکتا ہے, پھر تو وہ کچھ بھی ہی ہو سکتا ہے جو اسلام سے تصادم نہ کرے. ایسا ہی ہے. دیکھیں, میں ون لائن اگر فارمولہ اس کا ذکر کرنا چاہوں کہ انتخاب حاکم کا طریقہ کار کیا ہوگا, تو اس کا ایک اصول ون لائن کے اندر یہ, اہل حل و عقد کی مشاورت سے صالح خلیفۃ المسلمین کا انتخاب. ریپیٹ کر رہا ہوں, اہل حل و عقد کی مشاورت سے صالح قیادت اور خلیفۃ المسلمین کا انتخاب. اچھا, یہ ہے قرآن کریم کا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا بنیادی اصول اور ضابطہ. اچھا, اب یہ یاد رکھیے کہ اگر اہل حل و عقد کی مشاورت, خود قرآن کریم میں کیا کہا جا رہا ہے, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, مسلمانوں کا جو طرز حکومت ہوگا وہ باہمی مشاورت سے چلے گا. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی کئی روایتوں میں آ رہا کہ کئی مواقع پر مختلف کمیٹیاں تشکیل دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کمیٹیاں تشکیل دیں اس میں وہی کمیٹی والا معاملہ, مشاورت والا معاملہ, وہ جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ باہمی طور پر مشاورت, صالح قیادت کا انتخاب, اہل حل و عقد کی مشاورت. اب یہاں نقطہ اویس ربانی صاحب بھائی یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا, اسلام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کہیں پر صدارتی نظام آتا ہے, پرائم منسٹر کا نظام آتا ہے, بادشاہ کا نظام آتا ہے, اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. عرب دنیا میں اگر بادشاہ کا سسٹم ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. اگر کسی اور جگہ پر صدر کا انتخاب ہوتا ہے حرام نہیں کہا جائے گا. کسی اور جگہ پر وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے حرام نہیں کہا جائے گا. جو چیز حرام ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ڈکٹیٹر بن کر امبوز کر کے آرائے مسلمین کو, مسلمانوں کی مشاورت اور رائے کو بلڈوز کرتا ہوا بزور طاقت آ کر کے غلبہ حاصل کرے. ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں امرہم شورا بینہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد باہمی مشاورت کا عمل ہو رہا ہے, صالح قیادت کا انتخاب ہو رہا ہے. یہ جو غلبہ بزور بندوق, یہ جو تسلط, اس کو شریعت قبول نہیں کرتی. نمبر دو بات یہ ہے, جی یہاں ایک اہم نقطہ بھائی اویس ربانی صاحب یہ بھی ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ جب ہم نے اہل حل و عقد کی مشاورت کا کہا ہے نا, تو اس کے اندر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اور لچک ہے. میرے نزدیک, آپ کے نزدیک اہل حل و عقد کا مشاورت کا نظام کیسا ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ ہم کوئی تعلیم کا بنیادی طور پر کوئی ڈگری کا قانون جاری کر لیں کہ ارے بھائی تم یہ کسی کو اپنے دفتر میں کلرک اور چپڑاسی لگاتے نہیں ہو انٹر اور میٹرک کے بغیر, اور تم کیا کام کر رہے ہو, ملک کا بادشاہ فلانا ہو فلانا نہ ہو, اس کے لیے تم نے رائے دہی کا, انتخاب کا ہر ایک کو اختیار دے دیا ہے. بقول علامہ اقبال مرحوم کے کہ جمہوریت کا نظام کیسا ہے, جس میں سروں کو گنا تو جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. ویٹ ہونا چاہیے بھائی, وزن ہونا چاہیے, ایسی رائے آئے جس رائے کا دینے والا اس رائے کی صلاحیت بھی تو رکھے, ورنہ بریانی کی پلیٹ اور سموسے اور رول کے اوپر ووٹ کا حق دیا جائے گا, 500 اور 200 روپے پر ووٹ بیچا جا رہا ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں اہل حل و عقد کی مشاورت سے صالح خلیفۃ المسلمین کا انتخاب ہونا چاہیے, امبوز نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر آپ جمہوریت کو بھی قبول کرتے ہیں ڈزنٹ میٹر, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن صرف اس میں یہ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جمہوریت کے اندر آپ اس کو اہل حل و عقد کے تک محدود رکھیں. یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ جناب اس کو پھیلا دیتے ہیں اور پورے کے پورے عوام کو یہ اختیار دیتے ہیں جو ہماری نظر میں پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا, ساری عوام کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور سے میں یہ سمجھ پایا ہوں, اہل علم و
عقل ہوں، عقد ہوں، اور خاص طور سے وہ اہل لوگ ہوں ہند و جن کا عقد کے اندر مشورہ قابل ہماری قبول رائے ہو، یہ ہے، جی جی جو سوچ فکر والے لوگ ہوں. جی ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اگر اس کے دائرے کو کوئی بڑھاتا ہے تو حرام اس کو بھی نہیں کہا حرام جائے اس کو بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے، مگر یہ مستحب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ یہ اس پہ ہم روشنی ڈال رہے ہیں کہ شورا ہو، قابل لوگوں کی شورا ہو، اور ان کے لیے اہل علم ہونا ضروری ہے، اہل عقل ہونا ضروری ہے. گویا اہل ایمان ہونا بھی شرط نہیں ہے اس کے لیے. ان جملوں میں مجھے یہ چیز محسوس ہوئی ہے، مگر بہرحال چونکہ وہ ایک اسلامی ریاست ہے تو یقینی طور سے اسلام سے وابستہ لوگ ہوں گے. میں سید احمد علی نقوی صاحب آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں بطور خاص، کیونکہ میں اپنے انٹرو میں بھی کہہ چکا ہوں آپ قم سے تشریف لے کر آئیں. ایران میں بھی ایک نظام ہے، یہ بھی کسی بھی طور سے اسلامی نظام، میں یہ نہیں کہہ رہا مخالفت میں یا حمایت میں، مگر کس حد تک اسلامی نظام میں آپ کی کیا اس پہ رائے قائم ہوتی ہے؟ اور اس میں وہ علماء بیٹھے ہیں، یعنی ایک سپریم لیڈر کا ہونا اور پھر باقی لوگوں کا بلدیاتی معاملات میں، انتخابی معاملات میں، اختیاری معاملات میں الگ ہونا، یہ اسلامی نظام ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر آپ نے تو کہا کہ وہ تو اللہ کی جانب سے ہوگا یا نبی کی جانب سے ہوگا یا امام کی جانب سے ہوگا، تو آیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے حاکم وہ اللہ، اس کے رسول اور امام کی جانب سے منتخب شدہ ہے؟ جی اگر آپ نے تو بالکل بہترین سوال کیا ہے. ایران کے حساب سے آپ کے محضر میں عرض کروں کہ ایران میں جو حکومت ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ انتخاب خداوند متعال یا نبی یا امام کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ وہ موجود ہوں اور وہ پھر انتخاب کریں. یہ ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا، لیکن قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے. اہل بیت علیہ السلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاک اور معیار اور وہ اصول ہمیں بتائے ہیں کہ کون رہبر اور لیڈر بن سکتا ہے. ان اصولوں اور معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران میں حکومت بنائی گئی ہے. جو سپریم لیڈر بھی ہے، ابھی بھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ جو سپریم لیڈر وہاں پر ہے آیت اللہ خامنائی حافظ اللہ، وہ جو وہاں پر موجود ہیں، وہ ان کو ایک ٹیم نے، خبرگان کی ایک ٹیم ہے جو پڑھے لکھے افراد ہیں، جو مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، اور وہ سیاست میں عظیم بصیرت رکھتے ہیں. وہ ٹیم بیٹھی ہے، انہوں نے اس فرد کو منتخب کیا ہے ان خد و خال اور قوانین کے مطابق، اصول اور معیارات کے مطابق جو خداوند متعال نے، اہل بیت علیہ السلام اور رسول خدا نے بتائے ہیں. ان قوانین کو مد رکھتے ہوئے ان کو لیڈر بنایا گیا ہے. اب نیچے جو حکومت ہے وہ اس کو کیسے چلانا ہے، یہ جو ریاست جمہوری آتی ہے، یا جسے کہتے ہیں آپ پریزیڈنٹ کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں، دوسرے جو اختیارات ہیں، وہ جمہوری حساب سے اس حکومت کو چلایا جا رہا ہے. لیکن اصل اختیار جسے سپریم لیڈر کہتے ہیں، وہی خدائی نظام کے مطابق ان کو بنایا گیا ہے. وہ خد و خال، وہ معیارات جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ نفس کا محافظ ہو، گناہ سے وہ پاک ہو، اور بابصیرت انسان ہو، 3 عادل فرد ہو، 4 ان قوانین کے مطابق ان کو رہبر و لیڈر بنایا گیا. ٹھیک ہے، یہ یعنی واضح ایسے ہو گیا. نہیں کہ جو انسان اسلام سے آری ہو، عادل نہ ہو، ظالم ہو، جابر ہو، اور اس کے ہاں اقربا پروری پائی جاتی ہو، یا ایسے مثلا اس میں عیب پائے جاتے ہوں جو دوسرے گناہ ہیں، ایسا رہبر اور لیڈر کبھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، اب موجودہ حاکم کو کون حاکم اور جابر کہہ سکتا ہے؟ خاص طور سے اس وقت جب وہ مسند پہ بیٹھا ہو. ہر کوئی تو وقت کا حسین نہیں ہوتا. مگر ٹھیک ہے، آپ نے 4 بنیادی اصول مجھے بتائے. میں ایک وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو مفتی نوید عباسی صاحب سے بھی وہ اصول جاننا چاہوں گا کہ جن کے اوپر حاکم کا انتخاب ہوتا ہے. وہ کیا کیا حاکم اپنے پاس صلاحیتیں رکھتا ہے، ظرفیت، شرفیت، لیاقت، قابلیت رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ آیا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ آیا وہ دین کے معاملات میں بھی کوئی عمل دخل کر سکتا ہے، یا وہ دین سے دور رہے گا اور صرف وہ ایک جمہوری سسٹم کو چلائے گا اور وہ صرف حکومت کی باغ دوڑ اور عمارت ہاتھ میں رکھے گا؟ میں لوٹ کر آؤں گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں بغیر وقت ضائع کیے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں پہ اسلامی نظام حکومت کا اور اس حاکم کے اختیارات اور پھر اس حاکم کو انتخاب کرنے کا کیا عمل ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. مفتی نوید عباسی صاحب، حدیث کی اگر روح کو دیکھیں اور روشنی ڈالیں تو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ جو حاکم ہے وہ تو قریش میں سے ہی ہوگا. تو یہ اگر اس کو مستند اور ایک معیار سمجھیں تو پھر آج تو ہمیں ہر حاکم قریش سے تلاش کرنا پڑے گا. جی اویس بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہر 2 علماء کرام نے بات کی. ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ حاکم قریشی ہی ہونا چاہیے. سربراہ مملکت قریشی کے سوا نہیں ہو سکتا.
یہ چونکہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے انصار کے اجتماع میں جا کر یہی روایت پیش کی تو انصاری پیچھے ہٹ گئے۔ اب جو اسلام کا نظام ہے، دیکھیے آپ نے علماء کرام سے پوچھا کہ اسلام نے یوں کھلا کیوں چھوڑ دیا، تو میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اسلام نے مسلمانوں کو یہ اختیار دیا ہے، ان کے جو زعماء، جو ان کے سمجھدار لوگ ہیں، کہ وہ فیصلے کریں۔ نبی علیہ السلام اگر کوئی چیز واضح طور پر بتا کر چلے جاتے کہ یہ حکمران ہوگا، یہ ہوگا اور یہ طریقہ کار ہے، تو پھر ہم اس فریم سے باہر نکل نہیں سکتے تھے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم نے تمہیں قرآن دے دیا، میری سیرت تمہارے سامنے ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں باقاعدہ اویس بھائی ایک نظام جو ہے وہ قائم کر کے بتایا۔ آپ نبی علیہ السلام کے مدینہ منورہ کے ابتدائی ایام دیکھیں تو کیا صورتحال ہے، درمیان کا عرصہ دیکھیں مدنی زندگی کا تو کیا صورتحال ہے، پھر جنگوں کے بعد کی صورتحال، پھر جو معاہدے ہیں، اور پھر آخر میں نبی علیہ السلام نے جو نظام دیا جب جزیرہ نما عرب پر اسلام غالب آ گیا تو کس طرح نبی علیہ السلام نے فیصلے کیے، وہ ہے ہمارے لیے معیار۔ اور جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا یہ کہنا کہ الائمۃ من القریش، اب اس کے بعد نبی علیہ السلام کا واضح فرمان، اور اس پر نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہوا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ پہلا اجماع امت اس معاملے پر ہوا ہے کہ قریشی ہی امام ہوگا، قریشی ہی سربراہ مملکت ہوگا، یعنی امام وہ امامت صغرا کی بات میں نہیں کر رہا، امامت کبرا کی بات کر رہا ہوں، یعنی بڑا امام سربراہ مملکت، تو قریشی غیر قریش نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ اور باقی یہ جو جمہوریت ہے، یہ جو آج کل کا نظام ہے صاحب، ہم اس کو اسلامی نظام نہیں کہہ سکتے کسی بھی طور پر۔ اسلام میں آپ مجھے بتائیے کہ 20 آدمی مل کر کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اچھا ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں پائی جاتی، وہ ڈنڈے کے زور پر، وہ بندوق کی نوک پر ووٹ لے لیتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی کہ وہ ایک شورا ہونی چاہیے اور عاقل اور عاقل لوگ ہونے چاہیے۔ شورا بھی کون سی ہونی چاہیے، کیا اس میں کون سے لوگ ہونے چاہیے؟ اس میں اپنے زمانے کے بہترین لوگ ہونے چاہیے، صرف اہل علم سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے زمانے کے بہترین لوگ ہوں۔ مطلب مجھے بتائیے کہ سارے مولوی مل کر ایک آدمی کو حکمران بنا لیتے ہیں تو صاحب وہ تو مولوی ہوگا، وہ نظامت حکومت کو کیسے چلائے گا؟ بات یہ ہے کہ یا کچھ سارے انجینئر مل کے، بلکہ یہ سارے شعبوں کے لوگ جو سمجھدار ہوں، جو دیندار ہوں، جن کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو، ذاتی خواہشات کی پیروی کرنے والے نہ ہوں، وہ جب مل کر کسی کا انتخاب کریں گے تو وہ ہوگا، پھر وہ خوف خدا کے تحت فیصلے کرے گا، اور وہ پھر مولا علی کے قول پر عمل پیرا ہوگا کہ ظلم کا نظام حکومت نہیں چل سکتا، کفر کا چل سکتا۔ مفتی محمد زبیر صاحب، آپ بھی اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا، اگر اس حدیث کو معیار ہی سمجھا جائے نظام حکومت کے لیے اور انتخاب حاکم کے لیے، تو کس حد تک بجا ہوگا کہ حاکم کا تعلق قریش سے ہوگا، قریشی ہی حاکم ہو سکتا ہے؟ اس حساب سے تو شاہ محمود قریشی صاحب کو حاکم ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ الائمۃ من قریش جو ہے یہ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضرات فقہاء اور حضرات محدثین کرام شراح اعظام نے اس کے اوپر باقاعدہ تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اگر آج کوئی شخص قریشی نہیں ہے تو وہ حاکم نہیں بن سکتا، یا اس کی حکومت حرام ہے، یا وہ خلاف اسلام ہے، میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر وضاحت کے ساتھ، کئی اور محدثین نے وضاحت کے ساتھ اس حدیث کی تشریح کی ہے، اور اس کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالات میں حجاز کے مختلف الخیال لوگوں کا اجماع اور کسی پر اتفاق اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک کہ تم کسی قریشی کو مقرر نہیں کرو گے اور کسی قریشی کو حاکم نہیں بناؤ گے۔ یہ جملہ خبر ہے یا انشاء ہے؟ اس میں دونوں قسم کی آراء حضرات محدثین کی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے اس زمانے کے مخصوص حالات کے مطابق قریشی کو حاکم ہونا چاہیے، کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے۔ دوسرا مطلب حضرات فقہاء اور محدثین نے یہ بیان کیا کہ دراصل مستحب، پسندیدہ، افضل یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو حکومت کا قیام کرنا ہو، قریش میں اگر کوئی اہل شخص موجود، اس کا انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ ساری تشریعات موجود ہیں، لہذا اس روایت کا تو میں نے آپ کو یہ جواب دے دیا۔ دوسری بات جو نوید عباسی صاحب نے فرمائی کہ یہ جو موجودہ جمہوری طرز ہے یہ اسلامی نظام نہیں ہے، تو میں اس پر بھی اپنی ایک رائے دینا چاہتا ہوں۔ انہیں اپنی ایک رائے دینے کا حق ہے تو میں ایک رائے دیتا ہوں۔ آئیڈیل نظام نہیں ہے، جائز نظام ہے۔
آئیڈیل نظام نہیں ہے، جائز نظام ہے۔ صحیح۔ آئیڈیل کیا ہے؟ اہل حل و عقد کی مشاورت سے امرہم شورا بینہم، صحیح۔ صالح خلیفۃ المسلمین کا انتخاب، صحیح۔ اور اس میں جمہوریت والا یہ جو طرز عمل جو ہر ایک کو ووٹ دینے کا حق، کم از کم ہم یہ کہتے ہیں اس سے ہٹاؤ، میٹرک انٹر کی شرط تو رکھو، کہ صحیح۔ تعلیم کی بنیادی شرائط اور کنڈیشن تو رکھو۔ تو یہ پسندیدہ ٹھیک ہے، نظام پسندیدہ نہیں نہیں ہے، ہے۔ بس بھائی میں- آئیڈیل جی نظام مفتی نہیں صاحب ہے، آپ اس کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ یہ حرام مناسب کیوں نہیں ہے، کہا اور وہ جائے گا؟ قریش والی حدیث اگر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت کے بنیادی لیے ہے، آج کے وقت کے لیے نہیں ہے، violate شاید نہیں حدیث ختم ہو میں گئی اس مفتی وقت۔ صاحب کی خدمت میں ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ جب حدیث واضح ہے اور جب نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ حضور علیہ السلام نے جن کا تزکیہ کیا، نبی علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے وہ یعلمہم حضرت ابو بکر الکتاب صدیق والحکمہ رضی اللہ ویزکیہم، نہیں حضرت ابو بکر کی بات میں نہیں کر رہا اس وقت، ویزکیہم جن کا تزکیہ ہوا تھا، وہ انصاری جو نبی علیہ السلام کے ساتھ 10 سال رہے، جب وہ کہتے ہیں کہ حاکم ہم ہوں گے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ کہنا الائمۃ من القریش، اور پھر صرف یہ جزیرہ نما عرب کی بات نہیں، جب اسلام عجم میں آیا اور ظاہر ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں عجم تک پہنچ گیا، پھر بنو عباس کا دور ہے، اس سے پہلے بنو امیہ کا دور ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں، تو پھر حکمران قریشی ہی کو ہونا چاہیے، یا پھر ہم اس حدیث کے حوالے سے کچھ کلام کریں کہ یہ حدیث پھر صحیح نہیں ہے؟ اگر یہ حدیث ٹھیک ہے تو پھر ہمیں ٹھیک ہے، ائمہ نے بہت کچھ کہا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں آخری منٹ میں حلال و حرام کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نظام ہے وہ پھر اسلامی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ مفتی صاحب آخری جملہ، مفتی زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری جملہ ہے میرے پاس، جی آخری میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی پیوند کاری کا دین نہیں ہے، قریشی ہونا چاہیے، یہی حدیث کے اندر ہے، یہی پسندیدہ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت مسلمانوں کے اجماع کے لیے یہی فرمایا تھا کہ حل یہ ہے۔ باقی جہاں تک مفتی نوید عباسی صاحب فرما رہے ہیں، او بھائی یہ جو امارات خاصہ اور خصوصیہ ہیں، جغرافیائی بارڈر ہیں، یہ جو ہر ایک کی کالونی الگ الگ ہے، اصل اگر آئیڈیل نظام اسلام میں دیکھیں تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جواز کا سید احمد علی نقوی صاحب آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ اتفاق ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کالونیاں نہیں ہونا چاہیے، ایک خلیفہ ہونا چاہیے، یہ بات پوری ایک امت، امہ کے ایک علماء کو خلیفہ، کرنی چاہیے۔ ایک سینٹرل گورنمنٹ۔ سید احمد علی نقوی صاحب آپ کے خیال سے وہ قریشی ہی ہوگا، اور وہ قریشی ہوگا تو پھر تو یہ ساری شورا کا نظام وہیں کا وہیں رہ گیا؟ نہیں، ہمارا نظریہ کہ ہم اس نظریے کے قائل نہیں، ہم امامت کے نظریے کے قائل ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ ہم اس عہدے کو عہدہ الہی سمجھتے ہیں، خدائی عہدہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جو امامت کے نظریے کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، ہم اس کو خدائی عہدہ سمجھتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات انی جاعلک للناس اماما، ٹھیک ہے، امامت تو من جانب اللہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خلیفہ ہے، جو حاکم ہے، وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوگا، اور وہ اس کا، میں ایک چاہتا ہوں کہ اس پہ پروگرام کو تسلسل ملے، ایک اور نشست اسی پروگرام کے حوالے سے میں کنٹینیو چاہوں گا۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام کو اس وقت وائنڈ اپ تو کر رہا ہوں، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ اس پہ ایک اور نشست ہوگی، اور انشاءاللہ انہی دنوں میں ہوگی۔ میں مہمانوں سے بھی چاہوں گا کہ ہم یہ پروگرام ریکارڈ بھی کر لیں گے، مزید اس پہ روشنی آنے کی ضرورت بھی ہے۔ میں شکر گزار ہوں مفتی نوید عباسی صاحب کا، مفتی محمد زبیر صاحب کا، خاص طور سے شکر گزار ہوں مولانا علامہ علی احمد نقوی صاحب کا، اور آپ کا خواتین و حضرات۔ بہت خیال رکھیں گے، آپ ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، باشعور شہری کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، اپنا اور اپنے ملک کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ۔ اللہ کی امان میں۔